رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الشعراء، ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ کس طریقے سے ہود علیہ السلام باقی انبیاء کی طرح بنا کسی دنیاوی غرض کے اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ وہ اپنے تکبر اور اپنی طاقت اور اپنے فخر ان چیزوں سے باہر ہی نہیں آ رہی۔ تکبر کا دائرہ آپ کو اس طریقے سے جکڑ لیتا ہے اپنے اندر کہ آپ اس سے نکل کر کبھی ہدایت کا تاج نہیں پہن سکتے، کبھی بھی نہیں۔ آپ کو تکبر کے دائرے سے باہر آنا ہوگا، تب آپ جا کر ہدایت کو لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں، میری ایگو میں بھی کوئی بالکل تھوڑا سا بھی میں اس پہ کمپرومائز نہ کروں اور مجھے ہدایت مل جائے، تو ہدایت کبھی بھی اس دائرے میں نہیں جاتی جہاں پہ تکبر ہو۔ صحیح؟ اس وجہ سے یہ قوم بے ہدایتی رہی۔ بہرحال کل کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا ہود علیہ السلام ان کو تلقین کر رہے تھے کہ تم کیوں عمارتیں ایسی بناتے ہو جن کا کوئی فائدہ نہیں اور جو فضول ہیں، کھیل تماشا ہے اور صرف انسان کا وقت ہی ضائع کر رہی ہیں۔ آگے مزید ہم دیکھتے ہیں ہود علیہ السلام نے ان سے کیا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 19 سورۃ الشعراء، آیا 129 سے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بڑی صنعت والے یعنی مضبوط ترین محل تعمیر کرتے ہو، گویا کہ تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان محلات میں رہو گے اور کبھی بھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اسی طرح وہ بڑی مضبوط اور عالی شان رہائشی عمارتیں بھی تعمیر کرتے۔ پچھلی آیت میں کون سی عمارتوں کا بیان تھا؟ جو صرف وزٹ کرنے کے لیے تھیں، تفریحی جگہوں کے طور پر تھیں، لیکن ان جگہوں کے علاوہ وہ اپنے گھر بھی ایسے بنایا کرتے، اتنے شاندار عمارتیں جیسے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ محلات ہمیشہ قائم دائم رہیں گے۔ طالبات، یہ جو لفظ ہے لعلکم تخلدون، یہ بہت قابل غور ہے۔ جس شخص کو پتا ہو کہ میں اس ملک میں چند دن کا مہمان ہوں، میرا اپنا ایک ملک ہے، مجھے وہاں جانا ہے، وہ کبھی بھی اس ملک میں زیادہ چیزیں لے کر کے اکٹھی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں ان کو ساتھ لے کر کے نہیں جا سکتا، مجھے جہاز میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی کہ آپ اتنا سامان لے کر کے کیوں جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اندازہ ہو یہ دنیا میرا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے جو میں اس کو چمکانے دمکانے میں لگ گیا ہوں، اسے پتا ہوگا میں نے یہاں سے اگلی دنیا میں جانا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا میرا گھر ہے، مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ طالبات، ہمارے ہاں دو طرح کے ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں، دونوں ہی درست نہیں۔ پہلا رویہ جس میں یہ ہے کہ جی اللہ لوگ بن جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ اور کوئی اللہ کی نعمت استعمال نہ کرو، یہ فرقہ بھی غلط ہے۔
اگر اللہ نے آپ کو دیا تو آپ کو کیا ضرورت ہے پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی؟ اللہ نے دیا تو نظر آنا چاہیے. صحیح، جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بہترین ہونی چاہیے. مراد یہ ہے. بعض لوگ ضرورت کا بھی نہیں لیتے. دوسرا ایکسٹریم رویہ کیا ہے؟ ضرورت سے زائد چیزیں اکٹھی کرنا. دونوں گروہ ہلاکت میں ہیں. وہ چیزیں بھی ساتھ میں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، حتیٰ کہ آنے والی نسلوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں. وہ کباڑ میں شامل ہو جاتا ہے. دونوں خطا پر ہیں. ضرورت کی جو چیز ہے وہ بہترین سے بہترین استعمال کرو اگر تمہارے پاس صلاحیت ہے. لیکن جو ایکسٹرا ہے کوشش کرو کہ ان میں نہ پڑو. اگر تم ان میں پڑ گئے تو پھر تم دنیا جوگے رہ جاؤ گے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ رہوں گا. بالفرض ابھی میرے پاس ایک گھر ہے، مجھے پتہ ہے میں اس میں رہتی ہوں، مجھے اس کو صاف شفاف کرنا ہے اور مجھے اس میں جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مجھے لا کے رکھنی ہے. صرف اتنا ہے. اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں نے ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہنا ہے، اب یہ میرا ہو گیا ہمیشہ کے لیے، کوئی مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتا، پھر بربادی ہوتی ہے. دونوں گروہ اپنے آپ کو درست کریں. ضروریات کی چیزیں بہترین سے بہترین استعمال کرو، لیکن جو تم سیونگ کر رہے ہو اس میں ذرا احتیاط کرو. ایسی چیزیں رکھنے سے گریز کرو جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں. بہتر ہے تم وہ کسی ضرورت مند کو دے دو. اب یہ جو برائی قوم ہود کے اندر تھی وہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ پوری امت میں جتنی برائیاں ایک ایک کر کے تھی میری امت میں جمع ہوں گی وہ. اور آج ہمارے اندر یہی چیز کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے. کأنکم تخلدون، جیسے کہ آپ سب یہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. بتائیں مجھے ذرا اپنے ارد گرد چیزیں دیکھ کے بتائیں، مجھے اپنے گھر کو دیکھ کے بتائیں، اپنی زندگی کو اپنی سوچ کو دیکھ کر ایمانت داری سے. چلے مجھے نہیں بتانا، آپ خود کو بتا دیں. کیا آپ ایسے یہاں دنیا میں چیزیں رکھ رہے ہیں، ایسے تڑپ رہے ہیں، ایسے مر رہے ہیں دنیا کے لیے جیسے کہ یہ ہمیشہ کے لیے؟ آپ جا کے دیکھیں، یہ تو مادی چیزوں کی بات ہے نا. اگر دیکھا جائے کسی کی پسند کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی مر رہا ہے. ایسے مر رہے ہیں ہم دنیا کے پیچھے لعلکم تخلدون، جیسے یہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. ہمیں ایک چیز نہیں ملتی، ہم اپنا جو گول ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے، کامیاب نہیں ہو پاتے، ہمیں محنت کا صلہ نہیں مل رہا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں سارا کچھ ختم، دی اینڈ، بس. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس لیول کا یقین نہیں کہ آخرت کی زندگی ہے. اگر کسی کو پتا ہو کہ وہ زندگی ہے تو نہ تو وہ اس دنیا کے پیچھے مرے گا نہ اس کے لیے مرے گا. صحیح؟ دنیا کے لیے مرنے کو نہیں آ جائے گا وہ کہ بس میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، بس میں جینا چھوڑ دوں. صحیح؟ اس طرح اس کی زندگی نہیں ہو جائے گی. طالبات اپنے لیے آج ایک سوال لکھیں اور آپ سب لازماً اس سوال پہ اپنا جائزہ لیں اس سے پہلے کہ آپ کے پاس مہلت ختم ہو جائے. میں دنیا کی زندگی میں کیسے رہ رہی ہوں؟ ایسے یہاں پہ رہ رہی ہوں، ایسے ساری چیزیں اکٹھی کر رہی ہوں اندھا دھند کہ جیسے میں نے یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، یا میں بالکل ایسی زندگی گزار رہی ہوں کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث. دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا راہ چلتے مسافر. کتنے قوم ہود کی طرح ان سے پہلے بھی بعد میں یہ سمجھتے رہے لعلکم تخلدون، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور زمین ان کو نگل گئی، دنیا ان کو نگل گئی. اور کتنے آج بھی یہ سمجھتے ہیں اور دنیا ان کو نگل جائے گی. اور کتنے آئندہ بھی سمجھیں گے دنیا کے لیے ایسے جئیں گے جیسے کبھی مریں گے ہی نہیں، تو پھر ان کو بھی دنیا نگل جائے گی. گویا دنیا ہستی ہے لوگوں پر،
کہ تم مجھے پانے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو، تم سے پہلے کتنے مر گئے، کتنے آئے کتنے گئے. دنیا کی زمین کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. صحیح، زمین کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں. اگر آج آپ اس کی خاطر جی رہے ہیں یا اس کی خاطر آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ زمین تو ایسے ہی لوگ دیکھتی آئی ہے. فرعون، نمرود، حامان، قارون، شداد اور باقی بھی تمام ایسے لوگ، مشرکین مکہ، منافقین مدینہ، بنی اسرائیل، کوئی چھوڑا آج تک اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سب کے سب ختم ہو گئے. یہ آیت جہاں پر تسلی دیتی ہے وہاں پہ ڈراتی زیادہ ہے. ایک طرح تو یہ تسلی ہے، ٹھیک ہے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اگر کمی بیشی بھی ہو جائے تو سو کے خیر چلتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ اس کو اپنا ہمیشہ کا گھر سمجھے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے اس سے بڑی ہلاکت کوئی اور ہے ہی نہیں. آپ کے لیے اتنی ہلاکت کافی ہے کہ آپ اس کو اپنا گھر سمجھ لیں. کیونکہ جس کو ہم اپنا گھر سمجھ لیں نا، ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، پھر انسان اس کے لیے سارا کچھ کرتا ہے. اس کی ساری محنت، توجہ، اس کی ذات کا جو مرکز ہوتی ہے وہ وہی چیز بن جاتی ہے. اگر آپ سلف صالحین کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، دنیا کو انہوں نے اپنی ضرورت کا لیا تھا، ایکسٹرا سیونگ نہیں کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استعمال کرنا غلط ہے. استعمال کرو آپ جو دل کرتے ہیں، لیکن بہرحال سنبھال کے نہیں رکھو. اپنا جائزہ ضرور لیجئے گا آپ دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. جیسے آپ ہمیشہ رہیں گے یا آپ ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. آگے مزید فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو. یہ ان کے ظلم اور تشدد اور قوت اور طاقت کی طرف اشارہ ہے. جب کسی قوم کو اللہ تعالی مال و دولت سے اور جسمانی قوت سے نوازتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے اندر یا تو انتہا درجے کی عاجزی آتی ہے، دوسروں کی وہ مدد کرنے والی ہوتی ہیں، یا اس کے اندر انتہا درجے کا تکبر اور وہ ظلم پر اتر آتی ہے. اس کے اندر انتہا درجے کی سرکشی آتی ہے. جیسے آپ فرعون کو دیکھیں، اس کو اقتدار ملا تھا، اس نے کیا کیا؟ سرکشی کی، نافرمانی کی، اور تکبر اس کا نکل کے باہر آ گیا. اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی. اب لہٰذا یہ بھی دوسروں پر ظلم کرنا، تشدد کرنا، کسی کو اس کا حق نہ دینا. اگر بالفرض کوئی کمزور ہے مالی لحاظ سے، دنیاوی حیثیت سے، تو اس کو نہ چھوڑنا. اور آپ دیکھیں طالبات، یہی چیز آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے. ہم بھی آج اپنی ذات میں جبار بننے کی کوشش کرتے ہیں، سرکشی پر اتر آئے ہیں. اگر الجبار اللہ کے لیے ہو تو اس کی صفت ہے، اور اگر انسان کے اندر یہ بات آ جائے تو وہ ایک خامی بن جاتی ہے. وہ رب ہے، اس کے لیے لائق ہے، وہ واقعی الجبار ہے. تم نہیں بن سکتے. اگر تم بننے کی کوشش کرو گے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، جیسے قوم ہود اور ارد گرد کی اقوام جو ہیں وہ ذلیل ہوئی ہیں، اور آج بھی ہو رہی ہیں. آج ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، کسی کمزور کو دیکھتے ہیں تو اس کا حق مارنا شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ طالبات بڑے لیول پہ چھوڑیں، آپ پہلے اپنے گھر میں ذرا دھیان دیں. جو بندہ، جو بہو، جو بچہ، ایون کہ اگر والدین بھی ہیں، جو تھوڑا سا عاجزی اختیار کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کمزور ہے، ہم اس پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا حق نہیں دیتے. اچھا بہن بھائیوں میں سے یا بچوں میں سے یہ بچہ جو ہے وہ کچھ نہیں کہتا، چلو اس کو اس کا حصہ نہ دو. اچھا بالفرض غصہ آیا کسی اور پہ، نکال دیا بچوں پہ. یہ ساری چیزیں اسی پہ ہیں. یعنی مین چیز کیا ہے؟ اپنے سے کمزور کو دیکھنا اور اس پر روب جمانا اور اس پر اپنا سارا غصہ نکال دینا. اور اگر آپ ہمارے حکومتی لیول پہ دیکھیں تو ماشاءاللہ آپ کو بہت ایسی شخصیات، عظیم عظیم ہستیاں نظر آئیں گی. غلطی کسی اور کی ہے، مارا کسی اور کو جاتا ہے. جرم کسی اور کا ہے، قید خانے میں کوئی اور سزا بھگت رہا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے کتنے لوگ باہر کی جیلوں میں بھی بیچارے پڑے ہیں،
اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہو. سب سے بڑی مثال فلسطین کو دیکھیں آپ. اللہ ان پہ رحم کرے اور ہم پہ بھی رحم کرے, ہم ان سے زیادہ قابل رحم ہیں. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ظلم, سرکشی. اور اس میں جہاں پر یہود اور عیسائیوں کا ہاتھ ہے, مسلمانوں کا بھی اچھا خاصا ہاتھ ہے اس میں. مسلمان چاہتے تو روک سکتے تھے, اللہ نے وسائل تو دیے تھے, اور کیا اب اللہ تعالیٰ ابابیل بھیج دے یا فرشتوں کو نازل کر دے, حتیٰ کہ قیامت آ جائے, حتیٰ کہ عذاب آ جائے معاذ اللہ. اللہ نے سارے وسائل تو دیے ہوئے ہمیں, پھر ہم کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ہم نے استعمال نہ کر کے ظلم کر دیا. تو یہ سختی اور ظلم کب آتا ہے انسان کے اندر؟ جب تکبر ہو, جب انسان خود کو بڑا سمجھتا ہو نا, پھر وہ باقی سب کو چھوٹا ہی سمجھتا ہے. اور ایسا ہی دل ہوتا ہے جس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ میرے پہ قرآن کی آیات اثر نہیں کرتی, میرے پہ لیکچر اثر نہیں کرتے, میرا عمل نہیں بدلتا. کیوں؟ آپ کہیں نہ کہیں ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں, کسی پر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی نرمی کا, عاجزی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور طالبات, یہ کسی قوم کی, کسی شخص کی انتہائی نیچ اور گھٹیا ہونے کی نشانی ہے کہ جب اللہ اسے اقتدار دے یا اسے مال و دولت دے یا اسے قوت دے تو وہ چھوٹوں پر ظلم کرنا شروع ہو جائے, وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائے. اگر اللہ نے آپ کو کوئی بھی ایسی نعمت دی ہے جسے پانے کے بعد آپ دوسروں پر ظلم کرنا شروع ہو گئے ہیں یا حقیر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, آپ اس نعمت کے لیے الٹی گنتی شروع کر دیں, عنقریب وہ آپ سے لے لی جائے گی, چھین لے گا اللہ تعالیٰ آپ سے وہ نعمت. آپ کو نصیب نہیں ہوگا کہ آپ اس نعمت کو زیادہ دیر استعمال کر سکیں. کوشش کریں جب اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار دے, کچھ بھی دے, اگر آپ ظلم کو روک سکتے ہیں تو روکیں. یعنی اگر آپ حکومت میں ہیں, جو حکومتی لیول پہ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ بہت کچھ کر سکتے تھے جو آپ نے نہیں کیا, اور آئندہ بھی. اور خود کو پھر بڑا سمجھتے ہیں کہ ہماری تو طاقت ہے, ہماری تو قوت ہے, ہمارا تو روب و دبدبا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے قیامت کے دن سب کو مارنے کے بعد, ختم کرنے کے بعد کیا فرمائے گا؟ این الجبارون, کہاں ہیں وہ جو بڑے سرکش بنے پھرتے تھے؟ کدھر ہیں وہ ذرا, جو تھکتے نہیں تھے اپنی شانیں بیان کرتے کرتے, جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا؟ این القہارون, کہاں ہیں وہ جو خود کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم قہر ڈالنے والے ہیں؟ کدھر گئے وہ سب؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا, کوئی ہوگا ہی نہیں, کوئی بچے گا ہی نہیں. تو جب ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں, رہے گا نہیں, تو پھر حاصل کیا, لا حاصل کیا, پھر طاقت کیا اور کمزوری کیا, پھر قوت کیا اور ضعف کیا. اور یہ بھی دیکھیں, اگر اللہ نے آپ کو کوئی قوت طاقت دی ہے تو آپ اس کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں؟ ظلم پہ, زیادتی پہ, یا حق پہ؟ پھر فرمایا ہود علیہ السلام نے, فاتقوا اللہ واطیعون, اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. جب ان کے اوصاف قبیحہ, بری ان کی عادتیں ان کو بتائی گئیں, ان کے بعد ان کے ظلم اور سرکشی کو بھی بتا دیا گیا, تو پھر انہیں دوبارہ نصیحت کی, اللہ سے ڈر جاؤ, متکبر ہو, خطائیں ہیں تمہارے اندر, اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان لو. یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ, یہاں سے مراد یہ ہے اللہ سے ڈر جاؤ اور میری یہ بات مان لو کہ اللہ سے ڈر جاؤ. میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ سے ڈر جاؤ, میری یہ بات مان لو. ہمیں بھی دوسروں کو نصیحت کرنی چاہیے. ویسے طالبات, ہم کسی کو کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سے ڈرو؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ہم کہتے بھی نہیں ہیں نا, ہم بہت کم کہتے ہیں. کیوں؟
کیونکہ ہم خود بھی اللہ سے بہت کم ڈرتے ہیں. محض زبان سے کہنا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، آنسو بہا دینا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ھذا لا یکفی، یہ بالکل کافی نہیں ہے. یہ تو نارمل چیز ہے، کوئی بھی رو سکتا ہے، کوئی بھی آنسو بہا سکتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ تقوی. اللہ تمہیں ادھر کبھی بھی نہ پائے جہاں اس نے جانے سے منع کیا. چونکہ آج کل ہمارے اندر بھی اللہ کا ڈر نہیں، ہماری زندگی بھی بہترین نہیں ہے، ہمارے عمل بھی بہترین نہیں، اس لیے ہم کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ سے ڈرو. اتنا ضمیر تو الحمدللہ مسلمانوں کا کام کرتا ہے کہ وہ پھر کسی کو بھی منع نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ ہونے چاہیے جو خود بھی اللہ سے ڈریں اور دوسروں کو بھی کہیں. اور یہ بھی ہر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری بات مان لو، کیونکہ ہر شخص ایسی بات نہیں کہتا کہ جو ماننے لائق ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام یہ گناہ چھوڑ دو، یہ جو تم کھیل تماشا اور کھیل کود کے لیے جگہ بناتے ہو، پیسہ اور وقت اور صلاحیت اور قوت اور طاقت ضائع کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ. تو طالبات اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہمیں بھی اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم اپنا بہت زیادہ وقت فالتو کاموں میں ضائع کرتے ہیں، بہت زیادہ انرجی ہماری کس میں لگتی ہے؟ سیٹنگ بدلانے میں. یہ بیڈ ادھر رکھ دو تو یہ چیزیں ادھر رکھ دو تو یہ سامان ادھر اٹھا کے رکھ دو. ایویں میں ہم نے بوجھ لادے ہوئے ہیں گدوں کی طرح. صحیح بات ہے، وہ بوجھ جن کا ہماری زندگی میں کوئی کام ہی نہیں، کہیں پہ کوئی رول ہی نہیں ہے، ان کو اٹھا کے کندھوں پہ کبھی ادھر کبھی ادھر کرتے پھرتے ہیں. کیا فائدہ اس چیز کا؟ اپنی زندگی سے وہ بوجھ، وہ سامان، وہ ہر چیز نکال باہر کرو جو تمہارا وقت بھی ضائع کرتی ہے، تمہاری انرجی بھی ضائع کرتی ہے، تمہیں کمزور بھی کرتی ہے. اور اس میں صرف دنیاوی ظاہری ساز و سامان کو نہ لیجئے طالبات، اس میں سوچوں کو بھی لیجئے، اس میں تعلقات کو بھی لیجئے. ہر وہ تعلق جو صرف کھیل کود کے لیے، ہر وہ تعلق جو صرف دکھاوے کے لیے، اس کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار پھینکو اور بامقصد بنو. تمہارا وقت قیمتی ہے، اس کو قطعاً ضائع نہیں کرو. اور پھر وہی بات، اللہ سے ڈرو اور یہ بات مان لو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن تمام شخص حسرت کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی جنت میں بھی گیا تو وہ کہے گا کاش میں اس سے زیادہ کرتا تو اوپر والے درجے پہ جاتا. آپ نے اللہ کے حق میں کمی کی ہے، اللہ کے حق میں آپ زیادہ کر سکتے تھے لیکن آپ نے پھر بھی کم کیا، تو آپ کو افسوس تو ہوگا نا، ہوتا ہے انسان کو. تو بہرحال مجھے یہ لگتا ہے یہ جو زیادہ حسرت ہوگی نا انہی لوگوں کو ہوگی جنہوں نے اپنا وقت برباد کیا ہوگا. وقت برباد کرنے میں کیا کیا چیزیں، یعنی انہوں نے فالتو ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہوگا، فالتو جگہ پہ گھومنے پھرنے گئے ہوں گے، فالتو باتیں کی ہوں گی، فالتو کام کیے ہوں گے، فالتو تعلقات رکھے ہوں گے. مطلب ان کی یہ چیزوں میں بس فالتو پن ہوگا، لغو کام ان کے زیادہ ہوں گے، ان کو زیادہ حسرت ہوگی. کاش میں یہ ٹائم وہاں نہ لگاتی اور وہاں لگا دیتی. آج آپ پوچھیں کسی سے بھی بازاروں میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں کا، کم از کم مہینے میں ایک بار بھی جائیں تو پورا دن لگا کے آتے ہیں. کیا ہے جی؟ زیادہ خواہشات. بچوں کو بھی یہی سکھایا، نکے نکے بچے ہیں بیچارے، ان کے اندر بھی یہی خواہشات ڈال دی ہیں، گول کے پلا دی ہیں ماں باپ نے ان کو. اور آج آپ دیکھیں آپ کے بچے پاپڑ ٹافیوں کے بنا نہیں بچ سکتے، چاکلیٹ کے بنا نہیں بچ سکتے، کیونکہ آپ نے ان کے اندر یہ خواہشات ڈالی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں. میں نہیں کہتی چیزیں حرام ہیں، چیزیں بالکل جائز ہیں، ان کے نقصان زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں. بس یہ لگا لیں آپ. ہمارے بچے نہیں بچ سکتے ان چیزوں کے بغیر، الا یہ کہ بہت کم، اگر کسی ماں نے ان کی واقعی بہت اچھے سے تربیت کی ہے، بہت ان کو اچھی چیزوں میں، ہر چیزوں میں ان کو اچھی چیز جو ہے وہ لینا، سلیکٹ کرنا سکھایا.
ورنہ زیادہ تر یہی ہے، ہم ان کے لیے خواہشات خرید کے لاتے ہیں، پھر وہ خواہشات کے غلام بنتے ہیں. ایک دن ان چیزوں کے بنا نہیں بچ سکتے. بہرحال آگے مزید فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو. کیا کیا چیزیں؟ امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہاری مدد کی کس سے؟ مال سے اور اولاد سے. وجنات وعیون، اور باغات سے اور چشموں سے. اب یہاں پر کیا بات ہے؟ یہ آیت تقریباً 3 حصوں میں آئی ہے. یہ قصہ جو ہے تقریباً یہ پوائنٹ ہمیں 3 حصوں میں بتایا گیا ہے، 3 آیات میں ہے، یہ ایک دوسرے سے ملتا ہی. اب ہود علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو کس ذات سے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کروایا. اب وہ کروا رہے ہیں اس ہستی کا تعارف، اس نے تمہیں دیا کیا کیا، کیوں ڈرو تم اس سے. اب وجہ ان کو بتا رہے ہیں. اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے تھے. کس کس سے؟ مال سے، اولاد سے. اگر دیکھا جائے طالبات، جہاں یہ 2 چیزیں انسان کے لیے فتنہ ہے، جیسے قوم ہود کے لیے بنی، جیسے آج ہمارے لیے فتنہ ہے، وہاں پر انسان کو تقویت بھی دیتی ہے. امدکم، اس کی مددگار ہوتی ہے. دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو جو کچھ چاہیے مال سے خرید سکتے ہیں، اور ایون کہ اس کی اولاد اس کا بڑھاپے میں سہارا ہوتی ہے، اس سے اس کی نسل آگے جاتی ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے، اور ایک روب بھی انسان کو ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی اولاد ہے. اور ساتھ بھی دیتے ہیں بچے والدین کا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس ذات سے ڈرو، تمہیں پتا تھا ان چیزوں کا، تمہیں اندازہ ہے کہ اس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں. ہمیں بھی پتا ہے کس نے دی ہمیں یہ نعمتیں، کسی اور نے دی، اللہ نے دی ہیں. اتنی بات تو ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے، پھر بھی ہم اس سے ڈرتے نہیں. ڈرو اس ذات سے جو اگر دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے، جس نے اگر ان چیزوں کو تمہاری مدد کا ذریعہ بنایا دنیا میں، تو آخرت میں یہ تمہارے وبال کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، تمہارے زوال کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. ڈرو. طالبات صرف مال اور اولاد نہیں، دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر آپ دینے والے کی مرضی کے مطابق دی ہوئی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ سے چھین لی جائیں گی، اور وہی چیزیں آپ کے زوال کا سبب بنیں گی، آپ کی تباہی کا سبب بنیں گی، آپ کی بے سکونی کا سبب بنیں گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے نا، اگر ایون کہ میں اس زندگی کا بھی صحیح استعمال نہیں کروں گی تو یہ زندگی میرے لیے وبال جان بن جائے گی. کیسے؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو جہنم میں پھینک دیا جائے، اس سے زندگی کی وجہ سے گیا نا. اللہ نے دی تھی یہ ایک نعمت، استعمال نہیں کی، غلط استعمال کیا، جہنم میں چلے گئے، بنی نہ وبال یہ دی ہوئی نعمت. اسی طرح مال اور اولاد ہیں، اگر آپ ان کے استعمال میں تقوی اختیار نہیں کریں گے، اللہ سے نہیں ڈریں گے، تو یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. آج آپ دیکھیں ہمارے پاس اولاد بھی ہے، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس سکون نہیں. کیوں؟ ہماری زندگیوں میں اللہ کا ڈر نہیں. جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اتنا زیادہ اس کی زندگی میں سکون ہوگا. زیادہ جو بے چینی اور بے سکونی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ زیادہ گناہوں کی وجہ سے، زیادہ خواہشات کی وجہ سے، دل کی باتیں زیادہ سننے کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اوورآل مین ریزن بنتی ہیں بے سکونی کی. جس کی خواہشات جتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی اتنی زیادہ اس کے اندر بے چینی بے سکونی اٹھتی جائے گی، اور اتنے بھی گناہ اس کے بڑھتے جائیں گے. لیکن جتنا زیادہ وہ ان چیزوں کا اچھا استعمال کرے گا تو یہ اس کے لیے راحت کا باعث بنے گی. جیسے آپ نے ابھی سورہ فرقان میں پڑھا تھا تازہ کیا قرۃ اعین، قرۃ اعین، یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میرے زوج کو. وہ بھی تو یہی چیزیں ہیں نا.
وہ کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی؟ جب آپ متقی ہوں، جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جب آپ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہوں، آپ کو پتا ہو سارا مال میرا ہے لیکن جائز طریقے سے کمانا ہے، حلال جگہ پہ لگانا ہے، حلال طریقے سے لگانا ہے، ضرورت کے مطابق لگانا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اور اسی طرح پھر انسان کو یہ بھی ہوتا ہے، ہاں مجھے پتہ میری اولاد ہے، مجھے اپنی اولاد پہ بڑا یقین ہے، لیکن مجھے اسلام کے مطابق ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو تعلیم دینی ہے۔ صحیح، وہ ایک ایک چیز میں خیال رکھتا ہے، اسے پتہ ہے اس کی اپنی اولاد ہے، مجھے اپنی اولاد پہ یقین ہے، اس کے باوجود جب اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ ان کی تعلیم و تربیت پر دھیان دے گی۔ آج آپ دیکھیں، میں مانتی ہوں زیادہ تر اولاد ہی والدین کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن والدین دھوکہ کھا کیوں رہے ہیں؟ اپنی اولاد پہ دھیان کیوں نہیں رکھتے؟ وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ایک چرواہا اپنی بکریوں کا خیال رکھتا ہے، گنتا بھی ہے ان کو، پوری ہے، ادھر ادھر تو نہیں گئی کوئی، اور ان کو ایک مخصوص ایریے میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، مخصوص حصے میں ان کو رکھتا ہے، حالانکہ گھاس کھانے کے لیے بھی، کہ اگر بکریاں چرنا بھی چاہ رہی ہیں تو بھی ان کو ایک خاص ایریے میں رکھتا ہے۔ اور آپ نے اپنی اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ وہ اپنی ضرورت کا کھانا، اپنی خواہشات جہاں سے مرضی استعمال کرے۔ کیوں؟ آپ کو بھی اپنی اولاد کا دھیان رکھنا ہے، صرف ان کو پیدا کر کے چھوڑتے نہیں جانا، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ ہم صرف حدیث کا آدھا حصہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس عورت پر فخر کریں گے جس نے زیادہ بچے پیدا کیے۔ کیا مطلب زیادہ بچے پیدا کر کے جہنم میں پھینکے؟ معاذ اللہ، اس چیز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے؟ واللہ ہر حدیث ہادی پڑھتے ہیں آپ لوگ، پوری پڑھیں، اسلام کے مطابق ان کی تربیت کی۔ قیامت کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صف میں کھڑے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ یہ میری امت ہے۔ جو جہنم میں گر گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی کہاں؟ صحیح، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو بعد میں نکالا جائے گا، وہ بھی جن کے اندر بہت زیادہ خیر ہوگی، ایمان ہوگا۔ تو بہرحال ہود علیہ السلام ان کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ نصیحت آج ہم سب کے لیے بھی ہے۔ ہمیں بھی اپنی مال اور اپنی اولاد میں معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، ہم بعض اوقات فتوے پوچھنے چلے جاتے ہیں نا علماء سے، جگہ جگہ فتوے پوچھتے رہتے ہیں، باجی یہ کام جائز ہے کہ غلط ہے، باجی یہ کام جائز ہے کہ غلط ہے، باجی یہ یہاں پہ مال لگانا جائز ہے کہ غلط ہے، یہ سود میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ آپ اپنے دل سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کا دل آپ کو صحیح بتاتا ہے۔ واللہ اللہ نے آپ کے اندر ایک ایسی سینس رکھی ہے، حق و باطل میں آپ ایزیلی فرق کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ آپ کے اندر اگر اللہ کا ڈر ہے، آپ کا دل آپ کو خود بتائے گا۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہیں تو بس آپ علماء کو سنیں گے، ہر جگہ جائیں گے، جہاں سے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ ملا آپ بس مان لیں گے، ہاں فلاں مولوی نے کہا تھا ہو جائے گا تو بس اب ٹھیک ہے کرو۔ آج ان دو چیزوں کی وجہ سے مسلمان بگڑے پڑے ہیں۔ بعض کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو وہ قبروں کو جا کے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، بعض کے پاس ہوتی ہے تو ان کی تربیت نہیں کرتے، معاشرے میں مزید برائی پھیلانے کا کام کرتے ہیں بچے پیدا کر کے۔ اس کے علاوہ بعض کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ چوری چکاری کرتے ہیں، سود والے کاموں میں چلے جاتے ہیں، غلط کاموں میں حصہ لیتے ہیں، ایسی گیم کھیلتے ہیں جو غلط ہیں اور پھر اس سے انکم لیتے ہیں۔ اور معاذ اللہ بعض اوقات کسی غیر محرم سے بات کرتے ہیں، ایسی ایپس میں جا کے چیٹنگ کرتے ہیں جس سے ان کو پیسہ ملتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے تو الحمدللہ کہیں، الحمدللہ۔ کسی سے گھنٹہ بات کرنا اور پھر اس سے پیسے لینا، مال کمانے کے لیے اور اولاد کے لیے انسان ہر طرح کی حدیں پار کر دیتا ہے، ہر طرح کی حدیں۔ تو بہرحال اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں یہ چیزیں دی۔ اچھا ایک اور بات، اگر آج کسی کے پاس اولاد اور مال بہت زیادہ ہے، قطعاً فخر نہیں کرے۔ آپ سے پہلے اسی زمین پر ایک ایسی قوم گزری ہے
جس کے پاس بے انتہا مال اور اولاد تھی. جب وہ تباہ ہوئے نہ مال ان کے کام آیا نہ اولاد ان کے کام آئی. یہ چیزیں صرف ایک چھلاوا ہیں، دنیا میں نظر آتی ہیں. آج آپ مر گئے تو کس کے پاس جائے گا یہ مال، یہ اولاد کس کا ہوگا؟ یہ تو خود بیچارہ ختم ہونے والا ہے. یہ آپ کو کیا بچائے گا؟ نہیں بچا سکتا. آج اللہ نے ہمیں بھی امدکم بانعام و بنین، مال سے اور اولاد سے، بیٹوں سے تقویت دی ہے. اپنے لیے سوال لکھیں، آپ کا مال کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ اور آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے ابھی، کس حال میں ہے؟ آپ نے ان کی کیسی تربیت کی ہے؟ کیا وہ ابھی اچھے حال میں، کیا وہ ابھی برے حال میں ہے؟ معاذ اللہ. تربیت کریں ان کی، بہترین تربیت، حتیٰ کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اچھا، بہت سی چیزوں میں نا مجھے کبھی کبھی لگتا ہوتا تھا کہ شاید یہ زیادہ سختی ہو جاتی ہے والدین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. لیکن میں نے دیکھا کہ اگر آپ ان کی دی ہوئی تربیت کو صحیح سے اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں نا، آپ ان کے بنا بھی اگر باہر رہتے ہیں آپ ٹھیک رہتے ہیں، آپ نہیں بگڑتے. الحمدللہ، جس عمر میں سارے بگڑتے ہیں اور عجیب عجیب کام کرتے ہیں، آپ صحیح رہتے ہیں. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب بچپن سے ہی بچوں کو سنایا جائے. اگر وہ پکا برتن بن چکا ہے سیمنٹ کا اور آپ اس کو 20 سال کی عمر میں 22 سال کی عمر میں جا کے کہہ رہے ہیں میری تو سنتا نہیں ہے، تو پھر واقعی وہ نہیں سنے گا. جب سنانے کی عمر تھی تو آپ نے سنایا ہی نہیں. اور تقریباً اس کو کہتے ہیں مرحلۃ المراہقہ، یعنی تقریباً 12 سال سے لے کر 17 یا 19 سال تک اتنی عمر ہوتی ہے جس میں آپ بچوں کو جو بنانا چاہیں بنا دیں، جو سکھانا چاہیں سکھا دیں، جو راستہ ان کو آپ اس وقت دکھائیں گے نا وہ اسی طرف جائیں گے. اگر والدین اتنی عمر میں، جو بچوں کی اتنی ایج ہے، اس میں لاپرواہی کریں گے، ان کو اگنور کریں گے، ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، بعد میں پوری زندگی لگا دو وہ نہیں سننے والے. بعد میں انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے مرحلۃ الشباب، جوانی کی، اس میں پھر وہ اپنی بھی نہیں سنتا، کہاں یہ کہ وہ آپ کی سنے گا. اگر آپ نے اس کو پہلے سے کنٹرول کرنا نہیں سکھایا تو بعد میں وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول اور آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے بچے بھی اتنی عمر کے درمیان ہے تو ابھی سے ان کی تربیت کریں. تو بہرحال آگے مزید 2 اور نعمتوں کے بارے میں بتایا، وجنات وعیون، باغات سے اور چشموں سے. مال اور اولاد تو آج بھی ہے ہمارے ہاں، باغات اور چشمے آج کل تقریباً دیہات میں زیادہ تر ہوتے ہیں. یعنی شہری لوگوں کو اس کا اتنا کوئی اندازہ نہیں ہے ان چیزوں کا، ان کے لیے پارک وغیرہ یہ چیزیں بس تھوڑی بہت ان کو مانوس کرتی ہیں. ہمارے پاس بھی ایسی بہت سی نعمتیں ہیں جو آج کے دور میں آتی ہیں، یعنی سب سے اوپر سمجھی جاتی ہیں. تفریحی مقامات میں جانا، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی سارا کچھ دیا ہوا ہے. تقریباً یہ جگہ وہ کس لیے کرتے تھے؟ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا سکون دینے کے لیے. ہمارے پاس بھی آج کل ایسی بہت سی جگہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، لیکن بولو نہیں کہ یہ اللہ نے دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم اس باغ میں آؤ جو تمہیں اللہ نے دیا، لیکن تم آ کر سب سے پہلے اس کا انکار کرو. جیسے ہم نے سورہ الکہف میں پڑھا تھا، پھر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا. جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے، جو باغ اللہ نے آپ کو دیا، اگر آپ اس میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ کا انکار کریں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس میں جائیں گے تو آپ اسے گرا ہوا پائیں گے. آپ کو نصیب نہیں ہوگا کہ آپ اس کا پھل کھا سکیں، حالانکہ وہ پورا پک چکا ہوگا، تیار ہوگا، آپ کو نصیب نہیں ہوگا. اور صرف باغ اور چشمے نہیں، ہر وہ چیز جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حاصل کرے یا جس کو پا کر وہ اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، اللہ کا انکار کرنا شروع کر دے، اللہ کے بارے میں غلط کلمات کہنا شروع کر دے،
یا اللہ سے زیادہ اس چیز کو سمجھے کہ یہ چیز مجھے تقویت دیتی ہے، تو وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ اس کے پاس بچتی ہی نہیں ہے۔ افسوس ہمیں آج کل ایسی مثالیں تو بتائی جاتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ہم پڑھتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ہم 10 جگہوں پہ جا کر کے تفسیر سن لیتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں ایک چوانی بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ شاید ہم عمل کی نیت سے نہیں سنتے، شاید ہم بس ادھر ادھر کی باتیں سن کے جج کر کے آ جاتے ہیں واپس۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی نعمتوں کو دیکھیں، ان کی جو نعمتیں ذکر ہوئیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ آج لکھیں آپ کے پاس اللہ تعالی کی کون کون سی نعمت ہے، خاص طور سے وہ نعمت جو آج کے دور میں بہت ٹاپ پر ہے اور اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اور پھر محاسبہ کریں کہ وہ نعمت میں کدھر لگاتی ہوں۔ آیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو پھر بس آپ تیار رہیں کہ کب وہ نعمت آپ سے چھین لی جائے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ جو نعمتوں کا گھمنڈ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ نعمتوں کا گھمنڈ کیا، میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ آسائشیں ہیں، یہ سہولیات ہیں، مجھے کس چیز کی کمی؟ دیکھو اللہ مجھ سے راضی ہے تبھی تو مجھے باغات سے اور چشموں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ راضی ہے تو تبھی مال و دولت اور اولاد کی فراوانی ہے۔ بعض اوقات یہ انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتے ہیں۔ ابھی ہم میں سے تقریباً 2 حالتوں میں زیادہ تر لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جن کو یہ نعمتیں دی گئی ہیں، اور ایک وہ جن کو نعمتیں نہیں دی گئیں۔ جن کو نعمتیں نہیں دی گئیں ان کا امتحان کم ہے، ان کا زیادہ ہے جن کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ نعمت کا ملنا زیادہ بڑی آزمائش ہوتا ہے نعمت کے چھن جانے سے یا نعمت کے نہ ملنے سے، کیونکہ نعمت نہیں تو پھر تو زیادہ تر لوگ ایسا ہی ہوتا ہے، ان کو اللہ اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے منہ سے اللہ اللہ نکل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب نعمتیں مل جائیں، آسائشیں پاس ہوں، ان نعمتوں کو پا کر اللہ کو یاد رکھنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے اولاد نہیں تھی تو تہجد پڑھتے تھے، اولاد ہو گئی فجر سے بھی گئے ہیں، فجر نہیں پڑھتے جی، پوری رات وہ بچہ اٹھا رہتا ہے، تو بھائی اٹھا رہتا ہے تو اس کو سلائیں، کچھ نہیں ہوتا اس کو اٹھا کے نماز پڑھیں، بہانے کیوں بناتے ہیں؟ کتنے لوگ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ نے مال دیا تو مال ملتے ہی سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی شروع کی، جمعہ پڑھنے کا ٹائم نہیں، یہ عشاء پڑھنے کا ٹائم نہیں، میں تھکا ہوں، رات کی جاب تھی، فجر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ واللہ آگ لگا دو، لعنت بیچ دو ایسے مال پہ اور ایسی اولاد پہ، بہت بڑا جملہ ہے، جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ واللہ، کیونکہ دنیا میں تمہیں شاید ان سے بڑی محبت ہو، آخرت میں تم چاہو گے کہ یہ جہنم میں جائیں، ان کی وجہ سے میں جہنم میں آئی ہوں معاذ اللہ، پھر آپ کو ان سے وہ نفرت ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے کسی چیز سے؟ بالکل۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی خوشی دی ہے، اللہ کو نہ بھولیں۔ بعض عورتوں کے شوہر ان کے ساتھ صحیح نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو وہ تھوڑے سے نرم پڑ جاتے ہیں، صحیح نیچرل چیز ہے، تو پھر جب شوہر بھی صحیح ہو جاتا ہے اور بچہ بھی مل جاتا ہے تو پھر مائیں بھول جاتی ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ان چیزوں کے پانے کے بعد قرآن سے نکل گئے، وہ سب سے پہلا کام جنہوں نے شکرانے کے طور پہ کیا وہ قرآن چھوڑنے کا کیا معاذ اللہ۔ ورنہ میں نے تو ان کو اس حال میں بھی دیکھا تھا کہ وہ روتے تھے اور وہ قرآن سنتے تھے اور لگتا تھا کہ بس ان کے دل پہ لگ گیا، اور اب وہی مینیج نہیں ہوتا، نہیں ٹائم ملتا، نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، کیوں؟ بیبی روتا ہے۔ پھر واقعی میں اللہ جن کو نہیں دیتا بہت صحیح کرتا ہے، کیونکہ وہ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ نعمتیں پانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کو بھولتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، اکثر اوقات، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی ہے اپنے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، وہ ان کو وہ نعمت نہیں دیتا جس کے پانے کے بعد وہ ایسے کام کریں کہ وہ جہنم میں چلے جائیں۔
قوم ہود کو بھی ان کی اولاد اور ان کی نعمتوں نے بگاڑ دیا، اور آج ہمیں بھی ہماری اولاد اور ہماری نعمتوں نے بگاڑ دیا اور اللہ سے دور کر دیا۔ آپ دیکھیں یہ چیزیں آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں یا اللہ سے دور کر رہے ہیں؟ آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ اپنا محاسبہ لازمن کیجیے گا۔ بارک اللہ فیک۔